على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. روح پرور کو بخو ہے عظمت ماہ سیام. جلوہ افشاں چار سو ہے طلعت ماہ سیام. جلوہ افشاں چار سو ہے طلعت ماہ سیام. دیکھو دیکھو لٹ رہی ہے عظمت ماہ سیام. دیکھو دیکھو لٹ رہی ہے عظمت ماہ سیام. آؤ آؤ بٹ رہی ہے نعمت ماہ سیام. آؤ آؤ بٹ رہی ہے نعمت ماہ سیام. جلوہ افشاں چار سو ہے طلعت ماہ سیام. اور جس کو خود اللہ مل جائے اسے کیا چاہیے
خود اللہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ حدیث قدسی اللہ حضور فرماتے ہیں کہ باقی تمام اعمال کی جزا ثواب کی صورت میں ملتی ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماتا ہوں۔ ہاں جی، تو جس کو خود اللہ یعنی روزے دار کو اللہ مل جاتا ہے۔ تو اب یہ فضیلت روزے دار ہی جانتے ہیں کہ ماہ صیام کی قیمت کیا ہے، یہ فقط روزے داروں کو پتہ ہے۔ جو روزے خور ہیں ان کو ماہ رمضان کی عظمت اور اس کا علم نہیں ہے۔ جلوہ افشاں چار سو ہے طلعت ماہ صیام، اور ہوگا اس کی دید کا ارمان خود فردوس کو، ہوگا اس کی دید کا ارمان خود فردوس کو، جسے نے حاصل کی ہے خیر و برکت ماہ صیام۔ ہر بندہ جنت کا خواہاں ہے، جنت کو چاہتا ہے، جنت کی آرزو کرتا ہے، جنت کو طلب کرتا ہے، لیکن روزے دار خوش نصیب شخص ہے جس کی چاہت خود جنت کرتی ہے، جس کو طلب جنت کرتی ہے، جس کی آرزو جنت کرتی ہے۔ ہوگا اس کی دید کا ارمان خود فردوس کو، جسے نے حاصل کی ہے خیر و برکت ماہ صیام۔ جلوہ افشاں چار سو ہے طلعت ماہ صیام، روزے داروں کے دہر کی بو ہے خالق کو پسند۔ روزے دار کے منہ سے جو اس کے معدے کے بھوکا رہنے کی وجہ سے بھوک پیدا ہوتی ہے نا، وہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ شاہ کیا کہتا ہے کہ روزے داروں کے دہن کی بو ہے خالق کو پسند، مشک و عنبر کیا ہے پیش نگہت ماہ صیام، مشک و عنبر کیا ہے پیش نگہت ماہ صیام، روح پرور کو ببو ہے عظمت ماہ صیام۔ جلوہ افشاں چار سو ہے طلعت ماہ صیام۔ اللہ جل وعلا کریم کی حمد و ثنا، حضور سراپائے نور، رحمت دو جہاں، والی کون و مکان، حبیب پروردگار، احمد مختار، شفیع روز شمار، احمد مصطفیٰ، حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ کے ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے خالق کائنات آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی پاکیزہ نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین آج کے ان مقدس لمحات کی برکت سے
ملک پاکستان کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرمائے، کفر کو نیست و نابود فرمائے، ملک پاکستان کو عزت کامیابی کا مراحل نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ شبان معظم کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے جو ہے، چونکہ اگلا جمعہ رمضان شریف پہ آ رہا ہے، تو جب رمضان شریف کی آمد ہونے والی ہے تو ہم نے اس ماہ مقدس کے جو ہے استقبال میں چند جملے کہنے ہیں، اور اس ماہ مقدس کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اور ماہ مقدس کے روزے رکھنے کے لیے ہم نے تیار ہو جانا ہے۔ جو آنے والا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہمان مہینہ تشریف لا رہا ہے، اور اس کی بہت عظمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بے شمار خصوصیات سے نوازا، لاتعداد انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ماہ رمضان مبارک ہے، اور یہ ماہ مقدس امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سوا کسی امت کو یہ مہینہ نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے راستے میں 3 دیواریں ہیں، جن کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وصول اللہ تک پردے کے لیے 3 دیواریں ہیں، ان 3 پردوں کو چاک کر کے وصول اللہ اور قرب الہی کا ذریعہ روزہ ہے۔ وہ 3 دیواریں، 3 پردے کون سے ہیں؟ نمبر 1، انسانی بدن کا جو محبوب چیز ہے وہ کھانا پینا اور خواہشات نفسانیہ ہیں، اور یہ قرب اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا، اللہ کو پانے کا ایک پردہ ہے انسانی بدن۔ اسی طرح دل کا محبوب نمبر 2 جنت اور اس کے درجات اور مراتب ہیں، اور جان کا محبوب قرب الہی ہے۔ لیکن جسمانی خواہشات نے دل اور جان پر غلبہ پا لیا ہوا ہے۔ جو ہماری خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، انہوں نے غلبہ پا لیا ہوا ہے، یہاں تک کہ دل اور جان ان کے تابع ہو کے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے انسان قرب اللہ نہیں پا سکتا، اللہ کی بارگاہ کا قرب نہیں پا رہا، اس لیے کہ اس کی جو جسمانی خواہشات ہیں وہ غالب آ چکی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماہ کے روزے عطا فرمائے تاکہ میرا بندہ روزے کے ذریعے سے ان پردوں سے نکل کر میرا قرب پا لے۔ وہ جو 11 مہینے خواہشات کی جو ہے لپیٹ میں لپٹا رہا اور خواہشات ان کے اوپر غالب رہی، خواہشات کے اندر وہ زندگی گزارتا رہا، تو 1 مہینے کے روزے عطا فرما دیے کہ جب بندہ 1 مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے تو وہ جتنے بھی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ خود بخود مغلوب ہو جاتی ہے، اور جو روحانی طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ اس پر غالب آ جاتی ہے، تو روزے کی برکت سے پھر بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا ہو تو اس کو آگ کے اندر گرم کیا جاتا ہے، اور جب وہ گرم ہو جاتی ہے تو آگ کی حرارت اس کی رگوں اور ریشوں تک پہنچ جاتی ہے، اور اس میں پھر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اسے شکنجے میں رکھ کر پھر اس کو
کھینچا جاتا ہے جس سے وہ لکڑی ٹیڑھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح نفس امارہ جو کہ برائیوں اور گناہوں سے آلودہ ہے، اور اس سرکش کو روزے کی آگ میں رکھ کر سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سرکل ہوتا ہے، سنارا ہوتا ہے، چند کوئلے کٹیالی میں رکھ کر وہ پھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کالے کوئلے چند لمحات میں آگ سے چمک جاتے ہیں۔ جب وہ چمکتے ہیں تو سونا پگھلتا ہے، سونے کے اوپر جتنا کھوٹ چڑھا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور سونا چمک کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر کوئی بھی اس کے 2 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں لگا سکتا، اس کے اوپر داغ نہیں لگا سکتا، کوئی 2 نمبر ہونے کا، کھوٹے ہونے کا عیب نہیں لگا سکتا۔ تو اسی طرح روح یہ ہمارا زر ہے، یعنی روح ہمارا سونا ہے جو بدن کے اندر رکھا گیا ہے، اور مختلف طبیعیتوں کے چند کالے کوئلے رکھے ہوئے ہیں۔ بھوک کی آگ نفس کے کوئلوں کے اوپر رکھی گئی ہے، مجاہدات کی پھونکنی سے پھونکا لگایا گیا، تو پھر وہ نفس کے کالے کوئلے شریعت مطہرہ کے نور سے منور ہو کر چمکنے لگ گئے، اور جب شریعت مطہرہ کے نور سے وہ چمکے تو دل کا جو کنیکشن تھا وہ مضبوط ہو گیا، انسان کا باطن منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ تو نفس کے کالے کوئلے شریعت مطہرہ کے نور سے مجلا اور مصفا ہو جاتے ہیں، اور کھوٹے سونے کی طرح تمام عیب جو ہے وہ جل جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ اتنی عظمت والا ہے کہ اس ماہ مقدس کا جو استقبال ہے وہ خود آمینہ کے لال نے فرمایا ہے۔ اب استقبال اس صورت میں نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی یا میں کہیں جاؤں یا آپ آئیں تو آگے سے لوگ اس کا پڑھ کر استقبال کریں، نہیں، یہ ایک روحانی کیفیت ہے، یہ ایک روحانی پاور ہے جس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جس کی روحانی پاور اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کا کس انداز سے استقبال فرمایا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام، یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن واضح فرمایا، حضور نے فرمایا اے لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے، شہر عظیم، جو عظیم مہینہ ہے، شہر مبارک، وہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور اس کے اندر رات کو قیام کرنا تمہارے لیے نفل بنایا ہے۔ تو فرمایا من تقرب بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینے میں کسی نفلی بھلائی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، نفلی عبادت کرے گا، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہے، اور فرمایا جو اس مہینے میں ایک فرض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، یعنی ایک فرض ادا کرے گا، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرائض ادا کیے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا چگنا کر دیا جاتا ہے اجر کو۔ یہ آمنہ کے لال بیان فرما رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے جب سرکار علیہ السلام عظمت کو بیان کر رہے ہوں گے تو صحابہ کے دلوں کے اندر جذبات ابھر رہے ہوں گے، ان کی تو کوشش ہوتی تھی نا کہ وہ ہر نیکی کے میدان میں آگے نظر آتے تھے، ہاں جی، تو صحابہ تو مچل رہے ہوں گے آمنہ کے لال کی زبان سے جب یہ سن رہے ہوں گے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ تو اب یہ جو آپ نے سنا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ جو رمضان شریف میں فوت ہوتا ہے اس کا حساب قبر نہیں ہوتا، تو اس کی اصل یہ حدیث پاک ہے، حساب قبر پر حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو نہ کھلے، وہ اس بات پر قادر ہے، وہ کسی کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ جو رمضان شریف میں مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کو عذاب جہنم نہیں ہوتا۔
اس کو عذاب جہنم، یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کا فرمان بتا رہا ہے کہ جب رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو جہنم کے دروازوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے اور کسی دروازے کو بند کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے سرکار کا وہ امتی جب رمضان شریف کی آمد ہو رہی ہو، جنت کے دروازے کھل رہے ہوں اور وہ پڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا اور عظمتوں کا استقبال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا اور اس پر اجر و ثواب ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جب کوئی بندہ، کوئی کسی کا دوست کسی کی دعوت کو جاتا ہے، کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے تو وہ پہلے سے بتا دیتا بھائی تم میرے پاس دعوت پہ تشریف لا رہے ہو تو گھر سے کچھ نہیں کھا کے آنا، میں نے تیرے لیے بہت اقسام کے کھانے میوے تیار کیے ہیں، تو نے ہمارے پاس آ کر کھانا کھانا ہے، گھر سے کچھ نہیں کھا کے آنا، تو میں نے طرح طرح کے تیرے لیے دسترخوان پر جو ہے وہ کھانے سجائے ہیں، لگائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے بہشت کا مہمان خانہ تیار کیا، جنت کا مہمان خانہ مومنوں کے لیے بنایا، اور پھر اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا اور بتا دیا، فرمایا میرے مومنوں، اے میرے بندو، تم دنیا کے اوپر صرف ایک مہینہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے جب جنت میں میرے مہمان خانے میں آؤ گے نا تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، پھر جب میرے مہمان خانے پر تشریف لاؤ گے، دنیا کے اوپر بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے آؤ گے، پھر جب جنت میں آؤ گے نا دسترخوان پر میرے مہمان خانے میں، تو پھر تمہارے جی میں جو آئے گا تم وہاں پر وہ پاؤ گے۔ یہ نہیں کہ فلاں ملے گی فلاں نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی تمہارے نفس جی چاہے گا وہ تم وہاں پر پاؤ گے۔ تو کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کے روزے رکھ کر جنت کی اعلیٰ نعمتوں کو پا لیتے ہیں اور رب کریم کو راضی کر لیتے ہیں۔ آقا کریم تشریف لائے، منبر شریف پر جلوہ فراز ہونے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر سرکار نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب سرکار نے پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور آج ہی ہم نے سنا ہے، پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا میرے پاس جبریل تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس شخص کی ناک خواب آلود ہو جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس شخص کی ناک خواب آلود ہو۔ حضور کہتے ہیں میں نے کہا آمین، اور پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل نے یہ دعا کی، کہا یا رسول اللہ اس شخص کی ناک خواب آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑا۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل نے یہ دعا مانگی، کہا یا رسول اللہ اس شخص کی ناک خواب آلود ہو، وہ خواب و خاسر ہو، وہ تباہ و برباد ہو، حضور جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور پھر اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب مجھے بتائیں جہاں دعا کرنے والے جبریل ہو اور پھر آمین کہہ کر قبولیت کے مہر لگانے والے آمینہ کے لال ہو، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہے، وہ کتنا جو ہے وہ بدبخت شخص ہے، بدقسمت امتی ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ بھی پائے اور پھر زندگی میں بار بار پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس سے بڑا بد نصیب ہو سکتا ہے؟ تو سالوں وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے، آپ ذرا غور کیجیے، میں بھی دیکھوں کتنے دوست تھے پچھلے سال جو ہم سے آج بچھڑ گئے ہیں، اور جب اگلا رمضان آئے گا تو اتنے ہوں گے جو اگلے رمضان نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے وہ برکتوں اور رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے۔ آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں یا آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، آپ اگر اس کی قدر نہ کریں، اس کی عزت نہ کریں تو وہ کیا سمجھتا ہے آپ کے بارے میں، کیا خیال رکھے گا؟ تو یہ رب کا مہمان آ رہا ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ رب کا مہمان آتا ہے اور دروازے تک ہی رہتا ہے،
ہاں جی ہم اس کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتے. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا کل فی کتاب مبین, فرمایا کہ اس کتاب مبین کے اندر ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے. اور فرمایا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, فرمایا کائنات کی کوئی خشک شے اور کوئی تر شے ایسی نہیں ہے جو ہم نے قرآن کے اندر بیان نہ کی ہو. قرآن کے اندر کائنات کی ہر خشک شے اور ہر تر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, فرمایا محبوب ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے, اس کے اندر ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے. کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی شے, ہر بڑی سے بڑی شے, لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے. آپ قرآن کے الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک 30 پارے پڑھ جائیں. کائنات کے اندر بہت سی عظمتوں والی, رفعتوں والی عورتیں تشریف لائیں, لیکن قرآن نے عورتوں کی عظمتوں کو بیان کیا, ان کی رفعتوں کو, ان کی صفات کو بیان کیا ہے, لیکن پورے قرآن نے کسی عورت کا نام لے کر اس کی عظمت کو بیان نہیں کیا. لیکن ایک خاتون ایسی ہے کہ جس کا نام لے کر قرآن نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ, وہ عمران کی بیٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سیدہ مریم ہے کہ جن کا نام لے کر اللہ کے قرآن نے ان کی عظمت کو بیان کیا. اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 لاکھ کم پیش صحابہ, ان کی عظمت قرآن نے بیان کی. صحابہ کے مقام و مرتبے کو, خلفائے راشدین کے, شیخین کے, ان کے مقام و مرتبے کو قرآن بیان کرتا ہے, لیکن قرآن نے کسی صحابی کا نام لے کر اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن 7 لاکھ کا پیش صحابہ میں سے حضور کا ایک صحابی ایسا ہے جس کا نام لے کر قرآن اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. فلما قضى زید منها وطرا, وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کروائے, 12 مہینے بنائے. اللہ نے 12 مہینوں کا ذکر تو کیا ہے, لیکن کسی مہینے کا نام لے کر اس کی عظمت کو بیان نہیں کیا. ایک مہینہ ایسا ہے جو کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, اللہ اس کا نام لے کر, رمضان کا نام لے کر قرآن میں اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. عورتوں میں ایک عورت, صحابہ میں سے ایک صحابی جس کا نام آیا, اور مہینوں میں سے ایک مہینہ جس کا اللہ نے نام لے کر قرآن میں اس کی عظمت کو بیان فرمایا. آپ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں, میں اللہ کا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی سیدہ مریم کا نام لے کر, صحابہ میں سے حضرت زید کا نام لے کر, اسی طرح اللہ نے 12 مہینے بنائے. ان 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں اس کی عظمت کو بیان فرمایا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں, اگر کسی کا نام کسی کی کتاب میں آ جائے, اگر کوئی کسی کا نام اپنی کتاب میں لکھ دے, وہ بندہ فخر کرتا ہے, لوگوں کو فخر سے بتاتا پھرتا ہے, او جناب والا دیکھو فلاں بندے نے میرا نام اپنی کتاب میں لکھا ہے, فلاں نے میرا نام لے کر میرا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے. وہ کتنی عظمت اور رفعتوں کے حامل ہوں گے جن کا نام اللہ نے قرآن میں لے کر ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں, اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی
مہینوں میں صرف رمضان کا نام آیا ہے، وہ فیضان مدینہ میں آنے والوں، یہ کتنی محبت بھری بات ہے، یہ کتنے پیار کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر رمضان کا نام لے کر رمضان کا ذکر کیا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا تو کب آیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہ کتنے پیار کی بات ہے، رمضان کا اور قرآن کا کمبینیشن دیکھیے، ان کا آپس میں تعلق دیکھیے، آپس میں پیار دیکھیے۔ رمضان کا نام قرآن میں آیا ہے اور اللہ نے قرآن کو رمضان میں اتارا ہے۔ رمضان قرآن میں اور قرآن بولیے رمضان میں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان میں قرآن آیا اور قرآن میں رمضان کا نام آیا، لیکن پورے رمضان میں پورا قرآن نہیں آیا، بلکہ ایک رات میں قرآن آیا۔ وہ رات کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ نے پورے قرآن کو پورے رمضان میں نازل نہیں کیا، بلکہ رمضان کی ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، ایک رات کو اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اب قرآن ایک رات میں نازل ہوا، یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اب امت مصطفیٰ کا عمل بھی دیکھ لیجئے، قرآن ایک رات نازل ہوا، کوئی 21ویں منا رہا ہے، کوئی 23ویں منا رہا ہے، کوئی 25ویں منا رہا ہے، کوئی 27ویں منا رہا ہے، کوئی 29ویں منا رہا ہے، حالانکہ قرآن 1400 سال پہلے آیا تھا اور ایک رات آیا تھا۔ قیامت تک پوری امت تاک راتوں کو مناتی رہے گی۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اور جس طرح قرآن ایک رات آیا تھا وہ رات قدر والی بن گئی، اور جس دن آمینہ کا لال صاحب قرآن آیا تھا وہ دن بھی قدر والا بن گیا۔ پوری امت منا رہی ہے، کسی نے آج تک فتویٰ نہیں لگایا جناب یہ 21ویں کیوں ہو رہی ہے، 23ویں کیوں ہے، 27ویں کیوں ہے، کوئی 25ویں منا رہا ہے، 29ویں منا رہا ہے۔ تو اگر قرآن جس رات نازل ہوتا ہے وہ رات قدر والی بن جاتی ہے، تو جس دن یا جس رات آمینہ کا لال صاحب قرآن تشریف لا رہا ہے وہ رات کتنی قدر والی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اب اس مہینے کی عظمت کو دیکھیے۔ علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں گزرے ہیں اور حاکم وقت نے آپ کو قید میں ڈال دیا، جو اس وقت کی حکومت تھی، آپ کو گرفتار کر دیا گیا اور آپ کو 4 دیواری کے اندر بند کر دیا گیا اور خون خار بھیڑیے درندے چھوڑ دیے گئے ان کو نوچنے کے لیے۔ اللہ اکبر، شام کا وقت تھا، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ وضو کرنے لگے تو اس وقت سزائے موت، آپ کو سزائے موت ہو گئی تھی۔ سزائے موت دینے کے ہر دور کے اندر مختلف طریقے رہے ہیں۔ اس وقت اس دور کے اندر سزائے موت دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس کو سزائے موت دینا ہوتی تھی، 4 دیواری کے اندر خون خار بھیڑیے درندے چھوڑے ہوتے تھے، اس کے اندر وہ ڈال دیتے تھے، وہ پھر درندے اس کو جس کا چاہے وہ چیر پھاڑ کے رکھ لیتے تھے۔ تو آپ کو 4 دیواری کے اندر جو ہے ان ظالموں نے خون خار بھیڑیوں کے اندر چھوڑ دیا، وہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر آپ نے اپنی جان بھی دین مصطفیٰ پر قربان کر دی، وہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 12 بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، وہ اپنے باپ کے لاڈلے پیارے بیٹے
کر کنویں کے اندر ڈال دیا اور کنویں کے اندر پھینک دیا. پھر جناب حضرت یوسف علیہ السلام جب ملک مصر کے بادشاہ بھی بن گئے, اللہ نے عزت عظمت سے نواز دیا. اب یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے ہیں, 11 بھائی بھی آ گئے ہیں. جب جناب والا سارے بھائی اور والد حضرت یوسف کے دربار میں پہنچتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہو میرے بیٹوں, آج میں اپنے سارے غم بھول گیا ہوں, آج میں اپنی ساری تکلیفیں دکھ میں نے بھلا دی ہے, آج مجھے میرا بیٹا یوسف مل گیا. تو محدث ابن جوزی فرماتے ہیں جس طرح یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے سے اپنے 11 بیٹوں کے گناہ کو معاف کر دیا, فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اللہ ماہ رمضان کی عظمتوں کی برکتوں سے 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. جس طرح یوسف علیہ السلام کے صدقے باقیوں کو اللہ نے, یعقوب علیہ السلام نے معاف کر دیا, اللہ اس مہینے کی برکت سے, لیکن معافی اسی کی ہوگی جو مہینے کے روزے رکھے گا. ہاں, یہ نہ کہ روزے بھی دعوت کرتا ہے کہ معافی ہو جائے, تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے. روزے رکھیں گے تو پھر معافی ہوگی. اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی اللہ فرماتا ہے یہ کعبہ یہ بھی عظمت والا ہے, رمضان بھی عظمت والا, کعبہ بھی برکتوں والا, رمضان بھی برکتوں والا, کعبہ بھی رحمتوں والا, رمضان بھی رحمتوں والا. جو کعبے کو دیکھتا ہے وہ حاجی بنتا ہے, جو رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ پرہیزگار متقی بنتا ہے, وہ بھی عظمتوں والا, یہ بھی عظمتوں والا, وہ بھی برکتوں والا, یہ مہینہ بھی برکتوں والا. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے, کعبہ اپنے پاس بلا کر دیتا ہے اور رمضان گھر گھر میں آ کر عطا کرتا ہے. اب وہ حاجی صاحب جائیں گے کتنے لاکھ لگا کر جاتے ہیں, تو پھر یوں سمجھ لیں کہ جیسے کعبہ جو ہے وہ کنواں ہے اور رمضان دریا ہے, یا کعبہ پھر دریا ہے اور رمضان بارش کی مانند ہے. تو جس طرح بارش جو ہے وہ ہر ایک اوپر آ کر اپنا فیض دیتی ہے, کرم کرتی ہے, تو رمضان بھی آ کر کرم فرماتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اب روزے کی فرضیت کو بیان کیا, تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں, کیوں؟ لعلکم تتقون, فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بنو. اب اللہ نے روزوں کو کیوں فرض کیا؟ تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے, تمہیں طہارت نصیب ہو جائے. اب بندہ روزے کے ذریعے سے متقی بنتا ہے, کیا بنتا ہے؟ بولیے, روزے کے ذریعے سے متقی بنتا ہے. تو جو متقی شخص ہے اس کو اللہ کی کیا انعام عطا فرماتا ہے, یہ میں مختصراً قرآن کی روشنی میں متقی کے لیے کیا کیا انعامات ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے روزہ رکھنے سے بندہ متقی ہو جاتا ہے, اور متقی کو کیا انعام ملتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت بلند ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو متقی ہوتا ہے اس کے اعمال اللہ قبول کر لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ متقین کو قبول کرتا ہے. جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, فرمایا اس کے اولیاء یعنی اس کے متقی لوگ دوست ہیں. جو متقی بنتا ہے وہ اللہ کی معیت میں آ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین, جو متقی ہوتا ہے اس کو آخرت مل جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے
للمتقین، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگار بنتا ہے، اس کا ٹھکانہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، جو متقی ہوتا ہے اس کو جنت مل جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جنت میں نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جو متقی ہوتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اس کی دشمن سے حفاظت کر دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، جو تقوی کرتا ہے، جو متقی بنتا ہے، اس کو جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے، متقی شخص کو جنت کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جنت کا ہم نے متقی لوگوں کو وارث بنا دیا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کی گناہوں سے مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور جو متقی بنتا ہے وہ کامیابی اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی اور اس نے تقوی اختیار کیا، فرمایا وہی کامیاب ہو گیا۔ تو متقی شخص کے لیے بہت سارے انعام ہیں۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگار بنتا ہے، اس کو جنت مل رہی ہے، آخرت میں اس کا ٹھکانہ اچھا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ فرشتے سلامیاں پیش کرتے ہیں جب متقی جنت میں داخل ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ اچھا کر دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ کس کو؟ ہولی ہولی متقی شخص کو یہ ساری برکتیں کس کو مل رہی ہیں، یہ ساری عظمتیں کس کو مل رہی ہیں؟ لیکن جو میں نقطہ دینے جا رہا ہوں وہ آگے آ رہا ہے، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری برکتیں کس کے لیے ہیں؟ متقی کے لیے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب تقوی کیسے ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ساری عظمتیں، رفعتیں متقی کے لیے ہے، صاحب تقوی کے لیے ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر صاحب تقوی ہونا چاہتے ہو، اگر متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو پھر رمضان کے روزے رکھو، اللہ ساری برکتوں سے مالا مال۔ یہ پھر پتہ چلا یہ ساری عظمتیں، یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہوئی؟ روزے دار کے لیے۔ کس کے لیے ہوئی؟ روزے دار کے لیے۔ تو اب ماہ رمضان سے چند دنوں کے بعد تشریف لا رہا ہے، تو ماہ رمضان کے اندر اس کے جو ہے کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم نے آج ہر ضروری پرہیز کرنا ہے۔ یوں سمجھے کہ رمضان کے کچھ چور ہیں، بڑے بڑے چور ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہے اور ان چوروں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رمضان شریف کے اندر وہ بڑے بڑے چور کون سے ہیں؟ پہلا چور اس کا نام ہے ٹیلی ویژن۔ کیا نام ہے؟ یہ انتہائی خطرناک چور ہے اور یہ چور آپ کا وقت چوری کرتا ہے اور آپ کو ماہ رمضان میں بےہودہ ڈراموں اور رمضان ٹرانسمیشن جیسی لغویات میں لگایا جاتا ہے۔ جس طرح کہ پچھلا سال آیا تھا تو وہ کیا ڈرامہ چلا دیا گیا، کیا نام تھا اس کا؟ ارطغرل، ہاں جی، وہ ڈرامہ چلا دیا گیا تو بہت سارے لوگ جو ہے ڈرامے کے اندر مشہور ہو گئے۔ تو یہ ٹیلی ویژن یہ رمضان کا بہت خطرناک چور ہے، ہم نے اس چور سے بچنا ہے۔ اسی طرح ایک چور اس کا نام ہے بازار۔ یہ چور بڑا شاطر چور ہے، توجہ ہے نا، یہ چور بڑا شاطر ہے۔ یہ چور آپ سے وقت بھی چھینتا ہے اور آپ کا پیسہ بھی چھینتا ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بازاروں میں آپ کو بے مقصد گھماتا پھراتا ہے۔
نے رمضان شریف کے اندر اس چور سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ اسی طرح رمضان کا ایک بہت بڑا چور، اس کا نام ہے کچن۔ کیا نام ہے؟ کچن۔ یہ چور جو ہے یہ خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے، یہ عورتوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، اٹھا دیا، وہ کھانے پکانے میں مشغول ہو گئے، مختلف اقسام کے انواع کے کھانوں میں جب افطاری کا وقت آیا تو مختلف اقسام کے جناب اعلیٰ، کوئی کچھ بنا رہی ہے، کوئی بیوی کچھ بنا رہی ہے، کوئی کچھ بنا رہی ہے، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا۔ تو یہ کچن جو ہے یہ بھی اس نے آپ کو خواتین کو بالخصوص عبادات سے روک دیتا ہے، تسبیح تحلیل سے اور نوافل وغیرہ سے، ذکر اذکار سے یہ معمول کر دیتا ہے۔ تو اس چور سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ اسی طرح ایک چور، اس کا نام ہے سحری کی تیاری۔ آدھی رات سے عورتوں کو اٹھا دیتا ہے، اٹھو جی تیاری کرو، وہ بیچاری کو تہجد بھی نصیب نہیں ہوتی، نوافل رات کے پڑھنے بھی نصیب نہیں ہوتے، آدھی رات سے وہ سحری کی تیاری میں لگ جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ یہ چور جو ہے ان کی چوری کرتا ہے اور ان سے دعا کے موقع بھی چھین لیتا ہے، تہجد بھی چھین لیتا ہے، نوافل بھی چھین لیتا ہے۔ اسی طرح ایک چور رمضان شریف کا، اس کا نام ہے فیس بک۔ ہاں فیس بک ہے۔ یہ چور جو ہے یہ بڑا پروفیشنل قسم کا چور ہے، اور یہ صرف وقت ہی نہیں چھینتا بلکہ یہ لوگوں کو غیبت پر لگا دیتا ہے، یہ گالم گلوچ پر لگا دیتا ہے، یہ بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، یہ فحاشی بریانی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر بس اوقات جو ہے انسان کو روزے سے بھی یہ محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ اور رمضان شریف کا چھٹا چور، اس کا نام ہے لوڈو گیم یا تاش بازی۔ یہ نوجوانوں کو بالخصوص اور باپوں کو باپیوں کو بالعموم ٹارگٹ کرتا ہے۔ سارا دن باغے میں وہ پھر بیٹھ گئے، لوڈو گیم ملا گئے، کوئی تاش بازی ملا گیا، فارغ ہے جب ٹائم پاس کرنا ہے، ٹائم کیسے پاس کیا جائے، لوڈو کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کوئی تاش پہ لگا ہوا ہے، تو یہ روزے کی روحانیت بھی لے گیا، آپ کا وقت بھی برباد کر دیا، اس نے آپ کو عبادات سے بھی محروم رکھا۔ اسی طرح رمضان شریف کا ایک ساتواں چور جو بہت بڑا چور ہے، اس کا نام ہے نیند۔ سویا رہنا، تو سارا دن سویا رہتا ہے، شادی میں نے رات کو جناب تراویح پڑھنی ہے، رات کو پھر میں نے روزہ رکھنا ہے، تو سارا دن سو کر گزار دیتا ہے اور دن کی عبادت سے محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان چوروں سے ہوشیار رہنا ہے، ان چوروں سے آپ نے خبردار رہنا ہے اور ان چوروں کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ اسی طرح رمضان شریف کے اندر جو ایک اور سسٹم چلتا ہے وہ ہوتا ہے رمضان ٹرانسمیشن، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ آتے ہیں لوگ جو سارا سال ناچنے گانے والے ہوتے ہیں، وہ خواتین آتی ہیں لبرل قسم کی اور سیکولر قسم کی جو سارا سال ناچنے اور گانے والیاں ہوتی ہیں، اور پھر آ کر مسلمانوں کو دین سکھا رہی ہوتی ہیں اور وہ دین سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ وہ رمضان ٹرانسمیشن سے وہ دین سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان ٹرانسمیشن سے بھی آپ نے ہوشیار رہنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اگر آپ نے دین سیکھنا ہے تو اپنے امام سے سیکھیے، کسی عالم دین سے سیکھیے، آپ مسجد میں تشریف لائیں، میں آپ کو دین بتاؤں گا، میں آپ کو قرآن سکھاؤں گا، مصطفیٰ کا فرمان آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو آپ رمضان ٹرانسمیشن سے بھی آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کوشش کریں۔ پچھلے سال میں نے کیا تھا، تو یہ چونکہ جو ہے یہ ریاکاری نہیں ہے، چونکہ جو نماز فرض ہے وہ سب کے سامنے پڑھنا ضروری ہے تاکہ لوگ آپ کو بے نمازی نہ کہیں۔ تو زندگی کے اندر مجھے پہلے یاد نہیں، پچھلے دفعہ میں نے کچھ دوستوں کو ذکر کیا تو ان دوستوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، ہمیں بتا دیتے تو ہم بھی کام کر لیتے۔ تو میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر اکثر دوست جو ہیں وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں اور نمازیں جماعت کے ساتھ آ کر پڑھتے ہیں، تو آپ کوشش کریں اس بار کہ چونکہ اکثر آپ نماز تراویح میں بھی آتے ہیں، دوست 5 وقت کی نمازوں میں بھی آتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ 40 دن جو ہے نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، اس کی ہوگی آپ دوستوں نے انتظار کیا، تو میں آپ داروں کی آپ کوشش کریں، آج جمعہ ہے، آج سے عمل شروع کر دیں کہ آگے رمضان شریف والا روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں اور نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو مجھے نہیں یاد الحمدللہ پچھلے سال میرا یہ پہلی دفعہ جو ہے ہوا تھا کام، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی نیت ہے، تو آپ بھی نیت کر لیں کہ 40 دن آپ کوشش کریں نمازیں جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ نماز کو چھوڑنا چاہیں گے بھی تو نماز آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بھی آپ اس بات کا اہتمام کریں، اور صدقات کی کثرت کریں رمضان شریف کے اندر، چونکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے
برابر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں، رمضان شریف کے اندر نماز تراویح میں لازمی شرکت کریں۔ یہ بعض شخص جو ہوتے ہیں وہ روزہ کہتے ہیں کہ اسے رکھا نہیں جاتا، بیمار ہے تو سمجھتے ہیں کہ جب روزہ نہیں رکھنا تو تراویح بھی کیوں پڑھے، یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تراویح پڑھ لی تو پھر روزہ لازمی ہو گیا رکھنا، تو تراویح پڑھے یا نہ پڑھے دونوں صورتوں میں روزہ تو فرض ہے، روزے کی معافی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے یا بیمار ہے، شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ نماز تراویح کے اندر لازمی شرکت کرے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور ایک حرف سن رہے ہیں تو اس کی 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں اور 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، اور روزانہ سوا قرآن سپارہ تلاوت ہوتا ہے اور اس کی اتنی نیکیاں بنتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ کتنے دوست پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں، اور اگلے سال کتنے ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ آج ہمیں اللہ نے زندگی کے اندر رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا ہے، کوشش کریں اس کے اندر عبادت کریں اور اپنی بخشش کا، اپنی نجات کا سامان کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔